امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، دیار دل۔ دیار دل ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک غیر فعال خاندان کے گرد گھومتی ہے جس کی قیادت آغا جان اور اس کے بیٹے ولی اور فرا کرتے ہیں۔ کہانی کو بڑے سیریلائزڈ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ولی اور فرا کی گرد گھومتی ہے، اپنے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے عہد کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جو آغا جان کے بڑے بیٹے بہروز کی وجہ سے الگ ہو گئے تھے۔ اس ڈرامے کو مومنہ درید پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق کے ناول دیار دل سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ حسیب حسن نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عابد علی، عثمان خالد بٹ، مایا علی، صنم سعید، میکال ذوالفقار، حریم فاروق اور علی رحمان خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، ہم سفر۔ خیرت احسن کا تعلق حیدرآباد میں ایک نچلے متوسط طبقے سے ہے اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسا کہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے اور وہ ریاضی میں بہت مضبوط ہے کیونکہ اس کے والد ریاضی کے استاد تھے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے، ایک سماجی کارکن جو انسانی حقوق کی ایک NGO چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشر جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فرم چلاتا ہے۔ میمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بصیرت اسے اور خیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گھر لے آتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میمونہ نے بصیرت سے کہا کہ وہ خیرت کی شادی کا بندوبست کرے۔ میمونہ کی بہتر دیکھ بھال نہ کرنے پر قصوروار محسوس کرتے ہوئے بصیرت یہ وعدہ کر کے معاوضہ دیتا ہے کہ اشر خیرت سے شادی کرے گا۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، زندگی گلزار ہے۔ ڈرامے کی کہانی کشف مرتضیٰ اور زارون جنید کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ کشف کا تعلق ایک نچلے متوسط خاندان کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافیہ اور اپنی 2 بہنوں سدرہ اور شہنیلہ کے ساتھ رہتی ہے۔ رافیہ کے شوہر مرتضیٰ نے رافیہ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو جنم نہیں دیا۔ مرتضیٰ نے دوسری شادی کی جس نے آخر کار اس کے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کشف پریشان، غیر محفوظ اور مردوں پر اعتماد نہیں کرتی۔ رافیہ ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے۔ اس کی بیٹیاں بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہیں۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد کے ناول زندگی گلزار ہے سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صنم سعید اور فواد خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، پری زاد۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری زاد کے گرد گھومتی ہے جو خود اعتمادی کے مسائل اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پلا بڑھا ہے۔ معاشرے کے اس کے بارے میں فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے اور جس سے بھی وہ ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتے ہیں جس میں وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے۔ پری زاد ایک معصوم لڑکا ہے جو راولپنڈی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی سیاہ جلد کی وجہ سے اکثر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بھائی اور بہنوئی لالچی ہیں اور اسے ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ صرف اس کی بہن سعیدہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، یقین کا سفر۔ یقین کا سفر 3 کہانیوں سے شروع ہوتا ہے۔
صوبیہ خلیل ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے جسمانی طور پر متشدد باپ کے ہاتھوں اپنی والدہ کی ناگہانی موت پر ماتم کرتی ہے۔ دوسری کہانی میں اسلام آباد میں ایک خاندان شامل ہے جو اپنے بیٹے دانیال کی گیتی آرا سے شادی کا جشن منا رہا ہے۔ تیسری کہانی میں سندھ کے ایک دیہی گاؤں میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی نوری شامل ہے جسے ایک وزیر کے بیٹے جہانگیر شاہ نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق کے ناول ایک نیا سفر سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ شہزاد کاشمیری نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، احد رضا میر، ہیرا مانی، شاز خان، سہیل ابڑو، جہاں زیب گورچانی، فرحان علی آغا، محمد احتشام الدین اور شمائل خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، الف اللہ اور انسان۔ الف اللہ اور انسان اعتماد، وفاداری اور رشتوں کی کہانی ہے۔ کہانی 5 بالکل مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 5 مختلف لوگوں اور ان کے ایمان اور یقین کے گرد گھومتی ہے۔ یہ اس تصور کو اجاگر کرتی ہے کہ تخلیق کار ان لوگوں کو کس طرح اجر دیتا ہے جو محنت اور صبر پر یقین رکھتے ہیں۔ اس میں ایک نوجوان زمیندار شاہ زیب کی کہانی کو دکھایا گیا ہے جس نے ایک بار نازنین ملک کو اپنی بہن کی شادی میں دیکھا اور اس سے پیار کر بیٹھا۔ نازنین حشمت ملک کی بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ اسی شادی میں نازنین شمو اور اس کے جوڑے کی توہین کرتی ہے جنہیں خواجہ سرا اس کے والدین نے رقص کے لیے مدعو کیا تھا۔ نازی انہیں، جس کے بعد شمو اس پر لعنت بھیجتے ہے۔ اس ڈرامے کو کیسرا حیات کے ناول الف اللہ اور انسان سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ احسن تالش نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں مکال ذوالفقار، کبرا خان، شہزاد شیخ، اشنا شاہ، عمران اشرف اور ثنا فخر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، بن روئے۔ صبا اپنے بہترین دوست اور کزن ارتضیٰ کی محبت میں دیوانی ہے۔ صبا اور ارتضیٰ ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور ارتضیٰ صبا کا بہت خیال رکھتا ہے۔ صبا ایک ایکسٹروورٹ ہے جو زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارتی ہے اور ارتضیٰ سے اپنے تمام بچگانہ مطالبات کو پورا کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ ارتضیٰ خوشی سے سب کچھ کرتا ہے جو صبا مانگتی ہے اور اسے خوش دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ ارتضیٰ نے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ صبا یہ سن کر ناخوش ہوتی ہے اور ارتضیٰ پر غصہ آتا ہے۔ ارتضیٰ نے صبا سے بات کی اور اسے بتایا کہ وہ 2 سال میں واپس آئے گا۔ ارتضیٰ امریکہ چلا جاتا ہے اور وہاں پڑھتے ہوئے اپنی کزن سمن کے لیے جذبات پیدا کر لیتا ہے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ پاکستان واپس آتا ہے اور صبا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ جلد ہی سمن کے والدین ہوائی جہاز کے حادثے میں انتقال کر جاتے ہیں اور سمن ارتضیٰ کے ساتھ اپنے بڑے ہوئے خاندان کے پاس جذباتی مدد کے لیے پاکستان آتی ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق کے ناول بن روئے آنسو سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، خدا اور محبت سیزن 3۔ ماہی کاظم شاہ اور ان کی بھابھی صاحبہ ماہی کی بچپن کی دوست ردا کی شادی میں شرکت کے لیے بھاولپور سے لاہور پہنچتی ہیں۔ ان کا تعلق ایک بااثر خاندان سے ہے۔ تیمور شاہ نامی شخص ماہی سے ملاقات کے بعد اس کے بارے میں سوچنے سے نہیں رک پاتا۔ فرحاد احمد نامی نوجوان نے اپنے والد توفیق احمد کو بار بار ڈگری میں فیل ہونے کے بعد دباؤ میں ڈالا ہوا ہے، اس لیے وہ اسے کہیں کام پر بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے والد نے اسے سیٹھ نثار کی بیٹی کی شادی میں شادی کے منصوبہ ساز کے طور پر نوکری کا بندوبست کروایا۔ ردا سیٹھ نثار کی بیٹی ہے۔ فرحاد اور ماہی شادی میں ملتے ہیں جہاں شروع میں جھگڑے کے بعد ان کی دوستی ہو جاتی ہے، تاہم اس نے اپنی شرارتوں میں مدد کے لیے فرحاد سے شادی کی۔ ماہی اس وقت کو گھر میں اپنی سخت زندگی سے رہائی کے طور پر استعمال کرتی ہے اور فرحاد کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی ہے، لیکن فرحاد اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، شہرزاد۔
شہرزاد ایک خوبصورت دن میں خواب دیکھنے والی فلک شیر افغن کے گرد گھومتا ہے، جو امیر والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ فلک فنون لطیفہ کی ایک طالبہ ہے جو اپنے خوابوں کے آدمی کا مجسمہ بناتی ہے، اور جب اسے سلمان انصار میں اس کا سانس لینے والا مظہر ملتا ہے تو محبت میں سر جھک جاتا ہے۔ لیکن فلک جتنا زیادہ سلمان کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے، اتنا ہی وہ اسے نظر انداز کرتا ہے۔ حمزہ فلک کا قریبی دوست اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ فلک ایک عرصے سے اس کی محبت سے غافل تھی۔ فلک ہمیشہ توجہ کا مرکز رہی ہے اور کبھی کسی چیز سے محروم نہیں رہی۔ اس ڈرامے کو سرمد سلطان کھوسٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد کے ناول شہرزاد سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان، محب مرزا اور مکاح ذوالفقار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، ہم کہاں کے سچے تھے۔ اسود ایوب، مہرین منصور اور مشال 3 سگے کزن ہیں۔ اسود عاجز اور ملنسار ہے۔ مشال اور مہرین دونوں کے قریب ہے۔ مشال خوبصورت اور امیر ہے، لیکن مہرین غریب ہے اور شکل میں بھی بس ٹھیک ٹھاک ہے۔ تینوں بچپن میں بہترین دوست تھے۔ مہرین کی نانی اس سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کے والد منشیات کے عادی ہیں۔ ایک دن مہرین کے والد منصور منشیات خریدنے کے لیے اس کی بیوی رابعہ کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، فراڈ اور اس کے زیورات چرانے کے جرم میں۔ مہرین کی والدہ اسے دھمکی دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ منصور، جو مہرین سے بہت پیار کرتا ہے، اپنی بیٹی کے ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہونے کا خیال برداشت نہیں کر پاتا اور ہیروین کی زیادتی کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد کے ناول ہم کہاں کے سچے تھے سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان، کبریٰ خان اور عثمان مختار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔